یہ آیات قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں سے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں اور ان میں آسمانی ہدایت کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہیں۔ تمام انبیاء نے ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا اپنی امتوں کو حکم دیا تھا، یعنی ان آیات میں وہ تعلیم پائی جاتی ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کو دی، گویا یہ اصول دین ہے۔ کعب احبار جو تورات کے ماہر عالم ہیں، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کر لے؟ پھر یہی 3 آیات تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو ان آیات میں جو احکامات ہیں وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ ان احکامات کو اچھی طرح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ان آیات پر عمل کرے گا وہ سیدھے راستے پر قائم رہے گا اور بھٹکنے سے بچ جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آیات کیا سکھاتی ہیں ہمیں۔ فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تعالو، آؤ۔ تعالو کا لفظ علو سے ہے، عین لام واو۔ علو کہتے ہیں بلندی کو، بلندی کی طرف بلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بلندی کی طرف بلانا۔ تعالو، آؤ، اوپر آؤ، اوپر اٹھ جاؤ۔ اور بلندی سے مراد حصی بھی اور معنوی بھی، یعنی اگر کوئی شخص کہیں اوپر کی جگہ پر ہو اور وہ نیچے والے کو کہے کہ تعالو، آؤ، یعنی اوپر آ جاؤ، تو حصی معنوں میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی چھت یا پہاڑ پر نہ ہو اور ویسے یہ کلمہ استعمال کرے اور اس کے بعد کوئی بات بتائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد وہ اسے بلندی کی طرف لے جانے والا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں۔ اتلو کا لفظ تلا یتلو، تلون اور تلاوتن سے ہے۔ تلون کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے اس طرح چلنا کہ ان کے درمیان کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو، یعنی کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ بیچ میں کوئی اور چیز نہ آئے، یعنی متصلن۔ اور تلاوت کا معنی اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اور اس طرح پڑھنا کہ بیچ میں کوئی اور چیز نہ آئے۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ اس طرح پڑھیں کہ بیچ میں کوئی اور رکاوٹ نہ ہو؟ کیا معنی ہوگے؟ اس طرح پڑھنا کہ سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا اور اس کی پیروی کرنا۔ صرف فزیکلی ڈسٹریکٹ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے اور بندے کے درمیان اجنبیت کی دیوار حائل نہ ہو، جو پڑھے اس کو سمجھے بھی، یعنی خالی پڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے۔ سب سے پہلے سمجھ کر پڑھنا کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی غور سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اور سمجھ کے پڑھ کر پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جو کچھ یہ کہے گی آپ وہ کریں گے بھی، پھر اس پر عمل بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ تو حق تلاوتہ میں کیا بات آتی ہے کہ اس کو پھر سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، یعنی کتاب کی پیروی بھی کی جائے۔ تو 2 بڑی باتیں، نمبر 1 سمجھ کے پڑھا جائے، اور نمبر 2 پھر اس کی پیروی کی جائے۔ اور اگر پہلا کام نہ ہو تو دوسرا ہو نہیں سکتا۔ پہلا کام کون سا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا، اور پھر دوسرا ہے اس کو فالو کرنا۔ تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھوں، میں پڑھ کے سناؤں، یعنی سمجھاؤں تم کو، کیا ما حرم، کیا حرام کیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، یعنی آؤ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کون کون سی باتیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، شیئا، کوئی بھی شے، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ ظاہری نہ باطنی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے، یعنی کسی بھی قیمت پر شرک نہ کرنا، کسی کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، کسی بھی چیز میں شریک نہ کرنا، خواہ تجھ پہ کچھ بھی گزر جائے، خواہ کوئی تجھے آگ میں پھینکے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم ایسی گزری ہے کہ جن کے اقرار توحید کی بنا پر ان کے لیے آگ کی خندقیں کھدوائی گئی تھی، بڑے پیمانے پر آگ جلائی گئی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس میں کود پڑے، لیکن کلمہ توحید سے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اسی توحید کی وجہ سے انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا کہ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ مطلقاً کسی چیز کو شریک نہ کیا، یعنی بالکل شریک نہیں کیا کسی اور کو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ تو دین کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ توحید، یعنی شرک سے مکمل پرہیز، اور شیئن نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز ذرے برابر، رائی برابر، کچھ بھی، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ زیادہ کی نہ کم کی۔ دوسری بات جو پڑھ کے سنائی گئی اور جس کی طرف دعوت دی گئی وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور احسان کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا اور اچھا سلوک کرنا، ایسا کام کرنا جس سے وہ خوش ہو جائیں، وہ معاملہ کرنا جو ان کو پسند آئے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ لقمان میں آتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے، اور اس پر تفصیل پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ والدین ہماری جنت ریٹن فارم میں اور کیسٹ بھی موجود ہے جس میں احسان کی شکلیں بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ املاق، تنگ دستی، محتاجی، مفلسی، غربت۔ تو غربت، مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو مت مارو، جیسے سورۃ بنی اسرائیل آیت 31 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، إِنَّ قَتْلَهُمْ، بے شک ان کا قتل کرنا، کانا ہے، خطأً کبیرہ، بہت بڑی خطا، بہت بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہ ہے اپنے بچے کو مار ڈالنا، اور خصوصاً اس ڈر سے مار ڈالنا کہ وہ ہم پر بوجھ بن جائے گا، یا ہمیں اس کو کھلانا پڑے گا، یا اس کی ضروریات ہم کہاں سے پوری کریں گے۔ نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، یعنی اگر تمہیں کھلا رہے ہیں تو انہیں بھی کھلائیں گے، وإیاہم، اور ان کو بھی، یعنی تم خود ان کے رازق نہیں ہو، ان کا رازق اللہ ہے، وہ ان کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ اگلی بات، ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم قریب جاؤ، پاس بھی نہ پھٹکو فواحش کے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، فاحشہ کہتے ہیں کھلے گناہ کو، ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پہ پڑے، جس سے دوسرے بھی متاثر ہوں، اور خاص طور پر زنا کے لیے یہ لفظ بولا گیا۔ ولا تقربوا الفواحش، فواحش کا ارتکاب تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، ایسے رستے پہ بھی نہ جاؤ، ایسا کوئی کام بھی نہ کرو کہ جس سے فواحش کی بو آتی ہو۔ ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو، کھلا ہو اس میں سے، یعنی علل اعلان، سب کے سامنے، اوپنلی۔ وما بطن، اور جو چھپا ہوا ہو، یعنی جو تمہارے دل میں ہے، یا پھر تم لوگوں سے اوجھل ہو کے چھپ چھپا کے غلط کام کرو، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت 33 میں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا، جو کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، والاثم والبغی بغیر الحق،
اور گناہ اور سرکشی کے کام ناحق طور پہ کرنا. اور خاص طور پر زنا کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیونکہ وہ کھلی برائی ہے، اس کے برائی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدترین راستہ ہے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. یعنی زمین پر جب اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرتا ہے تو اس پر وہ انتہائی غیرت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، کسی نفس کو، خواہ وہ اپنی اولاد ہے یا کوئی اور. التی، وہ جس کو حرم اللہ، اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی انسان کی جان لینا یا انسان کو قتل کرنا حرام ہے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اور حق سے مراد کیا ہے؟ جیسے میدان جنگ میں، یا قتل کے بدلے قتل قصاص کے طور پر، یا شادی شدہ زناکار اس کے لیے رجم کی سزا. تو الا بالحق ذالکم وصاکم بہ، یہ باتیں ہیں جن کی تم کو تاکید کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل سے کام لو، سمجھ سکو. یعنی یہ حکم معمولی حکم نہیں، یہ تاکیدی حکم ہے، اور اس لیے تمہیں ان کی تاکید کی گئی ہے کہ تم سوچ سمجھ کے چلو، زندگی کا سفر محتاط ہو کر بسر کرو. مزید حکم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. تو مال یتیم کے قریب جانے سے بھی منع کیا جا رہا ہے. سورۃ النساء آیت 10 میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا لیتے ہیں، یعنی ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اور احسن طریقے سے تم کھا سکتے ہو، یعنی اگر تم بھی ضرورت مند ہو تو ان کی کفالت کے لیے بطور اجرت اس میں سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہو جو معروف طریقے سے ہو، لیکن اس میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ تم کھاؤ اس کو اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی، أَن يَكْبُرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی غنی ہو، اس کے پاس اپنا مال ہو، تو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، بچے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو اسے چاہیے کہ معروف طریقے سے لے، ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہ لے. اور جب وہ بڑے ہو جائیں حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور اشد کہتے ہیں قوت، عقل اور تمیز کا مکمل ہونا، جسمانی قوت، ذہنی قوت اور اخلاقی اعتبار سے مکمل ہونا، یعنی میچور ہونا، کہ جب وہ میچور ہو جائیں. صرف بلوغت کی بات نہیں ہے بلکہ یبلغ اشدہ کی بات ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ 25 سال کی عمر جو ہے وہ اشد کی ہے. سورۃ النساء آیت 6 میں بھی آتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ جب تم ان کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ تو تم ان کے مال ان کو دے دو. یعنی جب وہ اپنے مال کی حفاظت کے قابل ہو جائیں اور اس کو اچھی طرح استعمال کر سکیں تو اس وقت تم ان کے مال ان کو لوٹا دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو، وفا کرو. الکیلہ ناپ کو، اور ناپ ہوتا ہے لکوڈ یا لینتھ کو ناپنے کا طریقہ، اور وزن میں خصوصاً غلہ ناپنے کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، مکیال جس کو بولتے ہیں. مکیال جو ہے یہ مفعال کے وزن پر استعمال ہے. اور پورا کر کے دو ناپ کو، والمیزان، اور تول کو. میزان کا لفظ وزن سے ہے، یعنی جب کچھ تولو تو پورا تولو، اور جب ناپو تو درست طریقے پہ ناپو. بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی جھکتے ترازو کے ساتھ دوسرے کو دو، دوسرے کا حصہ خود نہ رکھو. یعنی اپنی طرف کچھ لینے کی بجائے، حق میں کمی کرنے کی بجائے ان کو پورا پورا دو، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنا
انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں، یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں، اب وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون کمی کر کے دیتے ہیں۔ الا یظن، کیا یہ نہیں سمجھتے یا ان کو نہیں یقین، انہم مبعوثون کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، اس بڑے دن۔ کون سا ہے وہ بڑا دن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں بھی بہت محتاط رہے، اور اس میں صرف کسی دکان پہ یا کسی تجارت کے موقع پر ہی ناپ تول کی کمی بیشی مراد نہیں، بلکہ عام روزمرہ زندگی میں جہاں بھی لین دین کی بات ہو حقوق کے، وہاں لینے دینے میں انسان انصاف سے کام لے اور کسی کے حق میں ڈنڈی نہ مارے۔ لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی شخص کو۔ نکلف کا لفظ کیا فلام فے سے ہے، کلفت، کسی شخص سے ایسی چیز کی خواہش کرنا جس میں رنج اور مشقت ہو۔ لا نکلف نفسا، یعنی ہم کسی شخص سے ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ جو اس کے لیے ایک مصیبت ہو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب کہو تم، یعنی کوئی بات کرو تم، فَعْدِلُوا، تو عدل سے کام لو، انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری بات کی زد میں یا تمہاری گواہی سے تمہارے عزیزوں کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے، تو بھی تم انصاف ہی کی بات کرو۔ پیچھے سورۃ النساء آیت 135 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، خواہ اپنے نفسوں کے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو وفا کرو۔ اللہ کا عہد کون سا؟ جس کا ذکر سورۃ یاسین آیت 60 میں آتا ہے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ وعدہ کب لیا گیا تھا؟ کس وعدے کی طرف اشارہ ہے؟ عہد الست کی طرف، کہ جب سارے انسانوں کی روحیں پیدا کی گئی تو اس وقت ان سب سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ شیطان کی بندگی نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی بندگی کریں گے۔ اور پھر ہر پیغمبر نے آ کر بھی اس عہد کی تجدید کروائی۔ سورۃ النحل آیت 91 میں آتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورۃ النحل کے بعد نازل ہوئی تھی، تو وہاں پر آتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے جو عہد کرو اس کو بھی پورا کرو، جیسے قسموں کی پابندی، یعنی قسموں کو نبھانا، جیسے قسموں کی حفاظت، یا عام بندوں سے انسان قسم کھا کے یا بغیر قسم کے جو بھی کوئی وعدہ کرے اس کو نبھائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو عہد کو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تم کو وصیت کی جاتی ہے۔ اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو۔ تاکیدی حکم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی محض کہا نہیں گیا بلکہ پراسرار طریقے سے کہا گیا، پوری تاکید کے ساتھ بار بار کہا گیا کہ بھولنا مت۔ مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی تاکیدی بات کہتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے آپ کا؟ میک شور، یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ اچھا بتاؤ کیا کہو گے، کیا کرو گے؟ ہم خود بھی پہلے میک شور کر لیتے ہیں کہ جو پیغام لے کے جا رہا ہے وہ صحیح سمجھا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں بھی صرف حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ،
ان باتوں کی اللہ نے خوب تاکید کی ہے، ان کے بارے میں بہت محتاط رہنا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنا انسان کی استطاعت سے باہر نہیں۔ یہ احکامات کچھ ایسے احکامات نہیں کہ جن پہ عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو یا اس کے بس میں ہی نہ ہو۔ مثلا شرک سے بچنا، اس میں کیا مشکل؟ کوئی مشکل نہیں، سوچ کی بات ہے، یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، تہیہ کی بات ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، کیا مشکل ہے اس میں؟ اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے، مشکل صرف اپنے نفس کی ہے، اپنی خواہشات کی، وہ رکاوٹ بنتی، اپنی منمانی اور اپنی مرضی۔ ورنہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اگر اولاد ہوتے ہوئے سمجھ نہ آئے تو ماں باپ ہوتے ہوئے ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر اولاد کو قتل نہ کرنا بالکل ایک عقل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ہی ایک حصے کو ختم نہ کرے، یہ خودکشی ہے، اپنی نسلوں کو ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ انسان کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، محنت کرے، کوشش کرے، تو قتل کرنے کی بجائے ان کی بہترین تربیت کرے اور ان کو وسعت بھر کھلائے پلائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کر دے گا۔ یعنی کل کس نے دیکھی؟ اگر آج ہم بیٹھ کے پلان کریں کہ نہیں، آج سے 10 سال بعد مجھے نہیں لگتا میرے حالات درست ہوں، لہٰذا بہتر ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے اس کو آنے سے پہلے ہی مار ڈالا جائے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ ہر نیا دن نئے وسائل اور نئے ریسورسز اور نئی نئی چیزیں سامنے لا رہا ہے، پھر فواحش کے قریب نہ جاؤ، اس میں کیا مشکل؟ مشکل صرف اپنا نفس ہے، شیطان کا شر ہے کہ جو بے حیائی کے کاموں کو خوبصورت اور خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اور جب انسان ان چیزوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ورنہ یہ تو دلدل ہے، اور فاحشہ کھلی برائی کو کہتے ہیں، اور ہر قسم کی ایسی برائی جس کا برائی ہونا سب کو نظر آتا ہے اور جس برائی کا اثر دوسروں پہ پڑے، یعنی وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جس میں زبان کی باتیں بھی ہیں، جیسے گالی گلوچ ہے، یا دوسرے کو تانا دینا، یا کسی کی غیبت کرنا، یا کسی کو برا بھلا کہنا، یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اور دل کی، کیونکہ ما ظہر منہا اور ما بطن ہے، دل میں برے خیالات، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، حسد، ہرس، بدگمانی، بدنیتی، یعنی وہ باتیں جن کا انسان اظہار کرنا یا جن کو کھول کے سامنے رکھنا کبھی پسند نہ کرے، اور کبھی نہ کوئی چاہے کہ وہ اس کی باتیں کسی کو پتہ چلے۔ تو جن باتوں کو ہم چاہتے ہیں پتہ نہ چلے تو ان کو نکال پھینکے اپنے اندر سے، رکھا ہوا کیوں؟ آج نہیں تو کل تو قیامت کے دن سامنے آئیں گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں سب کھل کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ یہ تھے تم اندر سے۔ اور پھر فاحشہ کا معنی زنا میں نے کیا ہے خاص طور پر، کیونکہ قرآن نے زنا کو فاحشہ کہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ براہ راست فاحشہ کا معنی زنا قرآن میں کیا گیا ہے، یعنی باقی عام برائیاں بھی ہوں گی لیکن خصوصاً یہ برائی۔ پھر اس کے بعد انسان کو قتل نہ کرے، اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا میرے تو گزارے ہی نہیں جب تک میں کسی کو مار نہ لوں۔ پھر مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، انسان کی ہرس اور لالچ انسان کو دوسرے کے مال کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناپ تول پورا کرو، یعنی دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور بات کرو تو عدل کی کرو، خواہ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، یعنی عبادت کو، اور بندوں سے اللہ کے نام پہ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ تو یہ ہے وہ احکامات جن کو ماننے کے لیے نیت، ارادہ اور اللہ کے آگے سر جھکانے کی جو خواہش ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک دفعہ انسان اس کا تہیہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یہ سارے راستے آسان بھی کر دیتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ سارے احکامات وہ فطری احکامات ہیں جو ہر عقل سلیم کو اور ہر فطرت سلیم کو اپیل کرتے ہیں، اور جن پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے جو بھی فطرت پر ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں اور ایسا ہونا ہی چاہیے، اور جو ان طریقوں پر عمل کرے گا وہ سیدھی راہ پائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں اگلی آیت میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ یہ کون سا؟ جس کا ذکر پچھلی آیات میں کیا گیا ہے، یعنی شریعت الہی کے یہ بنیادی احکامات دین کا سیدھا راستہ ہے، سیدھی شاہراہ ہے، اور یہ سارے اس کے بڑے بڑے نشان ہیں جو انسان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہاں تم سیدھے راستے پہ چل رہے ہو۔ مثلاً آپ کو اگر کسی بھی منزل تک پہنچنا ہو تو آپ جب کسی راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں یا ٹرن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد 1-2 دفعہ کیا کرتے ہیں؟ سائنس کو، نشان کو، علامات کو دیکھ کے چیک کرتے ہیں کہ ہاں آپ واقعی سیدھے راستے پہ ہیں
اور پھر تھوڑا اور آگے چلے جاتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دیکھتے ہیں کہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. یعنی جب تک آپ کا سفر ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ بار بار سائنس کو دیکھتے رہتے ہیں. نہ صرف خود دیکھتے ہیں، اوروں کو بھی دکھاتے رہتے ہیں کہ کہیں بھٹک نہ جائیں، ادھر ادھر نہ نکل جائیں، کوئی غلط ایگزٹ نہ لے لیں، کوئی الٹا موڑ نہ مڑ جائیں. تو اللہ کی طرف جو شخص جا رہا ہو اور ہم سب اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں تو ہمیں راستے میں بار بار دیکھنا ہے یہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں بنیادی احکامات کے، کہ ان کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں. ہم اسی سڑک پہ چل رہے ہیں جس پہ یہ سائنس ہے، یا وہاں سے کوئی اور ہم نے راستہ لے لیا، ایگزٹ لے کے نکل گئے اور ان کی پابندی سے بھاگ گئے. اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھٹک جائے گا، کیونکہ سیدھا رستہ تو یہی ہے. یعنی انہی احکامات پر عمل کرنا دراصل انسان کو سیدھے رستے پہ رکھتا ہے، اور ان میں منہ شگافیاں کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے من مانے طریقے اختیار کرنا انسان کو بھٹکا دیتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پس پیروی کرو اس کی. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو بہت سے راستوں کی، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، پھر وہ جدا جدا کر دے گا تم کو. یعنی دوسرے راستوں کی پیروی کرنا تم کو الگ کر دے گا عن سبیلہ، اس کے راستے سے. ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تم کو وصیت کی جا رہی ہے، اس نے تمہیں جس کی وصیت کی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ. اس سیدھے راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھا خط کھینچ کے بھی سمجھایا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے. ٹھیک ہے، ایک سیدھا اسٹریٹ اور دوسرے دائیں اور بائیں کچھ ایگزٹس بنائی، اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ سیدھے راستے کی علامت تو بالکل واضح ہے، صاف کھلی شاہراہ ہے، موٹی موٹی باتیں، بڑے بڑے سائنز ہیں. لیکن شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈال کے اس کو طرح طرح کی تعویلیں سجھائے، بہانے بنائے، اور خواہشات کی پیروی کے لیے ان احکامات کی پابندی کرنے کی بجائے وہ دائیں یا بائیں کہیں سے نکل جائیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان متقی بن نہیں سکتا، برے انجام سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ ان احکامات کی پیروی نہ کرے. ان باتوں کی خلاف ورزی کبیرہ گناہوں میں سے، جس پر سخت پوچھ اور پکڑ ہے. ان 3 آیتوں میں سے ہر آیت کے آخر میں کیا فرمایا گیا؟ وصاکم، پھر فرمایا وصاکم، پھر فرمایا وصاکم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وصیت نامہ ہے، تاکیدی حکم. پہلے کہا تعقلون، پھر فرمایا تذکرون، پھر فرمایا تتقون. تو تقوی جو ہے نا وہ ہائٹ ہے. پہلی سٹیج ہے عقل سے کام لینا، عقل کا استعمال. اگلی سٹیج کیا؟ سبق حاصل کرنی، صرف عقل استعمال نہ کرنا بلکہ اس سے نتیجہ بھی نکالنا اور کچھ سبق لینا. اور پھر عمل کا درجہ جو تقوی میں آتا ہے کہ انسان صرف خیالی نتیجہ نہ نکالے بلکہ ان چیزوں سے پھر بچنا بھی شروع کر دے اور پھر اپنی عملی زندگی کو اس کا پابند کر لے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، ثم پھر آتینا موسیٰ الکتاب، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ابتدا میں اگر یہ باتیں مانی جائیں کہ یہ لکھی ہوئی تھی، اس کے بعد باقی کتاب ان کی مزید تفصیل تھی. دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی؟ تورات، تماماً، پوری کرنے والی، تمام کرنے والی. کس کو؟ نعمت کو. علی الذی، اس شخص پر، احسن، جس نے احسان کیا یا اچھا کیا. کیا اچھا کیا؟ اس کتاب کا اتباع اچھی طرح کیا، کیونکہ کتاب اسی کے لیے نعمت اور اسی کے لیے عزت کا باعث ہو سکتی ہے اور اسی پر نعمت کی تکمیل کر سکتی ہے جو اس کا اتباع کرے. یعنی جس نے اس کا اتباع کیا اور جس نے اس سے ہدایت پائی اس پر نعمت تمام کرنے والی تھی. وہ تفصیلاً، اور تفصیل تھی. تفصیل کا لفظ فصل سے ہے، الگ الگ کرنا، کھولنا، ڈیٹیل میں بتانا. لکل شیء، ہر چیز کو، یعنی تمام احکامات کو کھول کھول کے بتانے والی تھی. وہدم و رحمتن، اور ہدایت اور رحمت. لعلہم،
تاکہ وہ کون بنی اسرائیل بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یؤمنون ایمان لائیں، اپنے رب کی ملاقات کو مان جائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلے جو احکامات گزرے ہیں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور اس کے علاوہ تفصیلی کتاب بھی دی گئی، جیسا کہ سورۃ الاحقاف آیت 12 میں آتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو امام، رہنما اور رحمت تھی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ موسیٰ، کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، وہ نور اور لوگوں کی ہدایت کی کتاب تھی۔ تو یہ ساری تورات کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ کیا کیا خوبیاں بیان ہوئی ہیں اس آیت میں تورات کی؟ ترتیب سے چلیے۔ تماماً، سب سے پہلے تماماً، تمام ہوتی ہے ایسی چیز جو اپنی ذات میں مکمل ہو، اور یہاں تماماً سے مراد مکمل کرنے والی، پوری کرنے والی، تمام کرنے والی۔ کیا تمام کرنے والی؟ نعمت کو، اللہ کی رحمت کو، لیکن کس پر؟ اس پر جو اچھی طرح اس کی پیروی کرے، جو سب سے پہلے خود موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد ان کے پیروکاروں میں سے بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 73 میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ تو ایک خوبی تو یا ایک فضیلت یا خصوصیت تورات کی کیا ہے؟ تماماً علی الذی احسن، جو اچھا کرے اس پر یہ نعمت تمام کرنے والی تھی، یعنی ہدایت اور عزت کی۔ نمبر 2، دوسری خوبی کیا ہے تورات کی یہاں؟ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی، واضح طور پر سمجھانے والی۔ تیسری بات کون سی ہے؟ وَهُدًى، اور چوتھی بات وَرَحْمَةً۔ اور مقصد کیا ہے اس کتاب کے ذریعے سب کچھ عطا کرنے کا؟ تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، کیونکہ رب کی ملاقات ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر سیدھے رستے پہ قائم رکھتی۔ رب کی ملاقات کا یقین انسان کو سیدھے رستے پہ رکھتا کہ میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، میں کیا منہ لے کے جاؤں گی اگر میں نے رب کی نافرمانی کی؟ آپ کو کبھی یہ خیال آیا اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کیسے جواب دوں، کیسے حاضر ہوں، کیا کہوں؟ جبکہ انسان کچھ چھپا بھی نہ سکے گا۔ آج انسان اگر بندوں سے چھپ کے چوری چھپے غلط کام کر بھی لے، کل کیا ہوگا جب کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ تو صرف رب کی ملاقات کا یقین ایسی چیز ہے جو ان باتوں پر عمل کروا سکتا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، کھلے اور چھپے ہر حال میں انسان کو سیدھے رستے پہ قائم رکھتا ہے۔ ایسا انسان جو رب کے بھروسے اور سہارے پہ چلتا ہے وہ دوسرے سہاروں سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کو فورس نہیں کرنا پڑتا، اس کو بار بار کہنا نہیں پڑتا، یہ بات اس کے اپنے اندر راسخ ہو جاتی کہ یہ غلط کام ہے اور مجھے ان سے بچنا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، یعنی اس کتاب کے بعد پھر یہ کتاب، یہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، مبارک ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، ترحمون، رحم کیے جاؤ۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب کو مضبوط پکڑنا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی، اس کے پیچھے چلنا ہوگا، اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالنا بلکہ جو یہ کہتی ہے اس کے مطابق چلنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تقوی کا معنی بہت دفعہ گزر چکا ہے، اور یہی کتاب ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتی ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی اتاری گئی ہے ان تقولو، کہ تم کہو گے، یا ان کے بعد لا محذوف ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو، یعنی قیامت کے دن، انما، بے شک، کلمہ حسر ہے، انزل الکتاب، نازل کی گئی تھی کتاب، علی طائفتین، اوپر دو گروہوں کے، اور دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ، اہل کتاب کے دو گروہ، من قبلنا، ہم سے پہلے، کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے تو دو گروہوں کو کتاب ملی تھی، تورات اور انجیل، اور ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم کس پر عمل کرتے۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم، عن دراستہم، اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، البتہ غافل، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے،
اور اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے. اور ان بے شک کے معنوں میں کس لیے آیا؟ کیونکہ آگے لا آ رہا ہے، لام تاکید. تو یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جب ان کے بعد آگے کی عبارت میں لام تاکید ہو لغافلین تو ان کا معنی بے شک ہو جاتا ہے، تاکیدی ہو جاتا ہے. ان وہاں اگر کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ بے شک کے معنوں میں آتا ہے. اور اس کی مثالیں اور بھی آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. دراستہم سے مراد کون ہے؟ دونوں گروہ. دونوں گروہوں کے علم سے، ان کتابوں کے اندر پائے جانے والی تعلیم سے، اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم تو بالکل ہی غافل تھے. تو اللہ نے تمہارے لیے بھی یہ کتاب بھیج دی ہے اور یہ کتاب مبارک ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ ان دونوں آیتوں کو 155 اور 156 کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس کتاب یعنی قرآن مجید کے آنے کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے، کیوں آئی ہے یہ کتاب، کہ ہم کیا کریں. پہلی بات تو کیا ہے؟ فاتبعوا، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کی جائے. اور دوسری بات، اس کو پڑھایا جائے، اور پڑھایا جائے گا تو ہی غفلت دور ہوگی، تو ہی انسان عمل کر سکے گا. او تقولو، یا تم یہ نہ کہو، یہاں بھی لا محذوف ہے، دونوں طرح معنی کر سکتے ہیں. او تقولو، یا تم کہو گے، انہیں میں پتا ہے کہ تم پھر قیامت کے دن یہ بہانے کرو گے. اور یا پھر معنی کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو، لو انا، اگر بے شک ہم، انزل علینا، نازل کی جاتی ہم پر، الکتاب، کتاب، لکننا، البتہ ہم ہوتے، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، منہم، ان سب سے. کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہماری طرف کتاب بھیجی جاتی تو ہم ان سے بڑھ کے ہدایت یافتہ ہوتے. کیونکہ سورۃ فاطر آیت 42 اور 43 میں مزید وضاحت آتی ہے اس بات کی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں جو پکی قسمیں ہیں ان کی. لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى، تو وہ ضرور ہوں گے زیادہ ہدایت یافتہ، من احد الامم، ان امتوں میں سے کسی ایک سے بھی بڑھ کے. فلما جاءہم نذیر، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو نہ بڑھایا ان کو مگر بھاگنے میں یا نفرت میں. استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے. ومکر السیئ، اور بری چالیں چلتے ہوئے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرتی بری چال مگر اس کے اہل کو، یعنی چال چلنے والے کو ہی، وہی اس کی لپیٹ میں آتا ہے اور اس کی زد میں آتا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ اہل عرب قسمیں کھا کے یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو اہل کتاب، ان کے پاس ہدایت کی کتابیں بھی موجود ہیں، پھر بھی یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. لیکن جب کتاب آ گئی تو ماننے کی بجائے اکڑنے لگ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، اور کتاب اور صاحب کتاب کے خلاف بری چالیں چلنے لگ گئے. تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کی قدر پہچانو اور ان غلط ہتھ کنڈوں کو چھوڑ دو. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، فقط، پس تحقیق، جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، کیا؟ بینۃ، کھلی دلیل، روشن نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اور یہاں بینہ سے مراد کیا چیز ہے جو رب کی طرف سے آ گئی؟ یہ کتاب. وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت. فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے، جو کذب بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلائے، خود بھی نہ مانے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ موڑ جائے. سنجزی، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، کتراتے ہیں ہماری آیات سے، روگردانی کرتے ہیں ہماری آیات سے. سوء العذاب، برا عذاب، یعنی برے عذاب کا بدلہ. بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یصدفون، روگردانی کرتے. صدفہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی خود بھی رکنا ہے، منہ موڑنا ہے، اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. صدف سیپی کو بھی کہتے ہیں نا. سیپی کیسے ہوتی ہے؟ اندر کو مڑی بھی ہوتی ہے نا. اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا صدف کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہارڈ چیز، سخت چیز، سخت کنارے والی. تو اس میں آپ دیکھو کہ جب سیپی مڑ جاتی ہے تو اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آ جاتی تو ہم اس کے بہت قدردان ہوتے اور ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. لو دیکھو اب آ گئی ہے کتاب تمہارے پاس،
جو ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن اب اگر تم نہیں مانتے تو تم سے بڑا ظالم بھی اور کوئی نہیں۔ حجت تمام کی جا رہی ہے۔ سورۃ الانعام ان آخری صورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور اہل مکہ کو سمجھانے کے بعد اب حجت تمام کی جا رہی ہے کہ تم اب بھی باز آ جاؤ اور اس کتاب کی قدر پہچانو، ورنہ تم خود اس کا انجام بھگتو گے، یعنی منہ موڑنے کا۔ کیونکہ سورۃ النحل 88 میں واضح طور پہ فرمایا گیا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم زیادہ دیں گے ان کو عذاب پر عذاب، عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ تو اس آیت کی روح سے سب سے بڑا ظالم کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ جو نمبر 1 اللہ کی آیات کو نہ مانے، اللہ کی کتاب کے صاف صاف احکامات کا انکار کرے، اور خاص طور پر یہ جو پیچھے احکامات گزرے ہیں جن کو وصیت کہا گیا، تاکیدی حکم کہا گیا، ان میں سے اگر کوئی کسی ایک حکم کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ظالم۔ پھر نہ صرف یہ کہ خود انکار کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکے، اس کتاب کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ بدترین عذاب۔ کیوں؟ بما کانوا یصدفون، کیونکہ وہ خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام آیت 26 میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ۔ کیا معنی پڑا تھا؟ روکتے بھی ہیں، رکتے بھی ہیں۔ يَنْهَوْنَ عَنْهُ روکتے، اور يَنْأَوْنَ خود بھی رکتے، خود بھی نہیں اس کی طرف آتے اور جو آئے اس کو بھی روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، وہ سمجھتے ہیں دوسروں کا نقصان ہوگا، خود ان کا اپنا